اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم ومنهم الذین یؤذون النبی ویقولون هو اذن قل اذن خیر لکم یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین ورحمۃ للذین آمنوا منکم والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم یحلفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ حق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزی العظیم یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون ولئن سألتہم لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ۔ پچھلے رکوع میں یہ مضمون چل رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مال غنیمت اور صدقات کی تقسیم میں اگر ان لوگوں کو کچھ عطا ہو جاتا تو یہ رسول اللہ اور اس نظام کی تعریفیں کرنے لگ جاتے، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہ دیتے تو پھر یہ ناراض ہو جاتے، غصہ کرتے۔ منافق جو گروہ ہے وہ منافق ہوتا کیوں ہے؟ وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ اس کو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ دنیا کے مفادات کی حفاظت کیسے ہو سکتی، اور اس کے لیے وہ یہ دیکھتا ہے کہ جو گروہ طاقت میں آ گیا ہے اس کے ساتھ بنا کے رکھنی چاہیے۔ وہ ان کا مخلص ساتھی نہیں ہوتا، اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جو ثمرات یا فوائد ان سے حاصل کیے جا سکتے ہیں ان کو حاصل کرنے والی شکل بنا کے رکھی جائے۔ اصل منافقت یہ ہے، یعنی آدمی کے سوچنے اور فیصلہ کرنا کا محرک اس کے مفادات بن جائے اور اس کے لحاظ سے وہ اپنی ظاہری تصویر کو بنا کر رکھے۔ ہم بھی اپنے مفادات کا خیال رکھتے ہیں، یعنی اہل حق بھی، کوئی آدمی بھی دنیا میں جی رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے جان، مال، آبرو، اپنے وقار کی حفاظت سے مستغنی تو نہیں ہوتا۔ فرق کیا ہے منافق اور اس آدمی میں؟ کیا فرق ہے؟ بنیادی فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اس کے یہ اقدامات جو یہ اپنے وقار کے لیے کر رہا ہے، اپنی عزت کے لیے کر رہا ہے، اپنی روزی کے لیے کر رہا ہے، وہ اصولوں کے تابع ہیں، حق کے تابع ہیں۔ حق کی خاطر وہ ان میں سے کسی بھی چیز کو قربان کر دے گا۔ لیکن جو منافق ہے اس کے نزدیک حق ان مفادات کے تابع ہے۔ اگر وہ کوئی حق ان مفادات کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اس کو حاصل کرنے میں مددگار ہے، تو وہ اس کو قبول کر لے، اور اگر وہ حق مفادات پر ضرب لگاتا ہے، اس کے لیے نقصان دہ ہے، تو وہ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اور
اگر کوئی قبول کرنا پڑ گیا ہے کچھ مفادات کی حفاظت کے لیے تو بظاہر قبول کریں گے، حقیقت میں قبول نہیں کریں گے۔ آزمائش کیا ہے؟ جو حق کی آزمائش ہے یا دنیا میں جو آزمائش برپا ہے، جیسے میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ دو آزمائشیں ہر وقت برپا ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمارے سامنے کوئی حق آئے تو اس کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، یہ آزمائش ہر وقت برپا ہے۔ ہم کسی فکر پر ہوتے ہیں، ہر انسان کسی نہ کسی فکر پر ہوتا ہے، جس کو آپ فکر کہہ لیں، فرقہ کہہ لیں، مذہب کہہ لیں۔ ہر انسان سیاسی ہو یا سماجی سطح پر ہو یا مذہبی سطح پر ہو، کسی نہ کسی نقطہ نظر کا حامل ہوتا ہے، اور یہ فطری بات ہے، ایسا ہونا ناگزیر ہے، اس سے انسان بلند ہو نہیں سکتا۔ اور جو لوگ اس سے بلند ہونے کے مدعی ہیں وہ ایکچولی ہر چیز کے منکر ہیں۔ ان کے پاس آ جا کے پھر جسم اور جان رہ جاتی ہے، ان کے پاس معیار جو ہے وہ پھر جسم اور جان ہے۔ ہمارا جو اخلاقی شعور ہے، ہمارا جو نفسیات ہے، اس کی وہاں کوئی اہمیت اصلاً نہیں رہتی۔ تو جب ہم اس آزمائش میں ہر وقت مبتلا ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی حق آئے تو ہم اس حق کو دلیل کی بنیاد پر مانیں یا دلیل کی بنیاد پر نہ مانیں۔ اور دلیل کیا ہے؟ دلیل جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کس نے کہا ہے، یہ دلیل نہیں ہے۔ یعنی بڑی سے بڑی شخصیت غلطی کر سکتے ہیں، تو یہ حوالہ کہ فلاں یہ کہتا ہے، فلاں شخص یہ کہتا ہے، فلاں ولی یہ کہتا ہے، فلاں عالم یہ کہتا ہے، یہ دلیل نہیں ہے۔ وہ کیوں کہتا ہے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اچھا، مذہب میں، ہمارے مذہب میں بطور خاص ہمیں سب سے بڑی سہولت یہ حاصل ہے کہ ہمارا مذہب کا جو ماخذ ہے وہ قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، جو آپ نے جاری فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ یہ ریکارڈ ہمارے پاس میں موجود ہے، اور اس میں ایک بڑا حصہ ایسا ہے کہ جو شک و شبہ سے بالا ہے، جس پر کوئی شبہ وارد نہیں کیا جا سکتا، جیسے قرآن مجید ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جاری کردہ بعض اعمال ہیں۔ تو ہم آسانی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری کتاب کے مطابق یہ بات نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں مانتے اس کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ارشاد کی وجہ سے ہم نہیں مانتے اس کو۔ تو ہمارے پاس یہ معیار موجود ہے، لہٰذا ہمارے ہاں فیصلہ کرنے کی بنیاد موجود ہے، جس کی وجہ سے ہم، تو اس امتحان میں میں چونکہ نوجوانوں کو پڑھاتا ہوں یونیورسٹی میں، تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو مذہبی گھرانوں سے بچے آتے ہیں ان کے ہاں رزسٹنس زیادہ ہوتی ہے۔ جو غیر مذہبی گھرانوں سے آتے ہیں، اگر ان میں دلچسپی پیدا ہو جائے مذہبی مباحث سے تو یہ ذرا اوپن طریقے سے بات کو سنتے ہیں، لیکن جو مذہبی گھرانوں سے بچے آتے ہیں وہ پہلے سے فکس ہوتی ہیں چیزیں ان کے ہاں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ہم مذہبی ہوتے چلے جاتے ہیں اتنا یہ امتحان مشکل ہو جاتا ہے کہ جب ہمارے اوپر تنقید ہو تو ہم اس کو کیسے اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، کیسے اس کو دیکھتے ہیں۔ اور دوسرا امتحان یہ ہے کہ ہم کس معیار کے ہیں، یعنی یہ بھی طے ہونا ہے کہ ہمارا درجہ کیا ہے، خواہ ہم انکار کی طرف جائیں یا خواہ ہم اقرار کی طرف جائیں، وہاں بھی دونوں طرف ہمارا مقام طے ہو رہا ہے کہ بھی اس کو کیا مقام ملنا ہے۔ تو یہ امتحان جو ہے، یہ دونوں امتحان، اس میں منافق پوری طرح ناکام ہوتا ہے، کیونکہ منافق کے ہاں جو پرابلم ہے وہ مفاد کا پرابلم ہے۔ ویسے تو قرآن مجید سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جتنے لوگ بھی حق کے امتحان میں، خواہ وہ درجے کا امتحان ہو، خواہ وہ
حق کو قبول یا نہ قبول کرنے کا امتحان ہو، ناکام ہونے کی ایک ہی وجہ ہے، اور وہ ہے عقیدہ آخرت میں کمزور ہونا۔ یعنی آخرت اگر مقصود بن جائے، خدا کی رضا مقصود بن جائے، تو پھر انسان کے لیے کسی بھی امتحان میں کامیاب ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ جب مجھے یہ سوچنا ہے کہ میں خدا کے حضور کیا جواب دوں گا، تو میرے فیصلے کرنے کا انداز ہی بدل جائے گا۔ جب میں یہ سوچوں گا کہ دنیا کیا کہے گی، میرا قبیلہ کیا کہے گا، میرے ہم وطن کیا کہیں گے، میرا فرقہ کیا کہے گا، جب میں اس طرح سوچوں گا تو پھر میں حق کے امتحان میں کامیاب ہونے میں خطرے والی جگہ پر چلا جاؤں گا۔ تو یہ جو اعتراض انہوں نے کیا، جس کا قرآن نے ذکر کیا کہ یہ ناراض ہو جاتے ہیں جب آپ ان کو نہیں دیتے، تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کو دیتے ہیں، ظاہر ہے وہاں ایک اجتماعی نظام بنا ہوا تھا، اور اس اجتماعی نظام میں جو مال آتا تھا زکوٰۃ کی صورت میں، صدقات کی صورت میں، لوگ حکومت کے ساتھ جو تعاون کر رہے تھے، اور مال غنیمت بھی بعد میں آنا شروع ہو گیا، تو اس سمے جو مال آتا تھا وہ خرچ کیسے ہونا ہے، کس اصول پر ہونا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس اصول پر خرچ کرتے تھے، اس کو واضح کیا گیا۔ تو اس رکوع کا آغاز اس اصول سے ہوا ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، کہ یہ جو صدقات ہیں، صدقات کا لفظ جو ہے وہ قرآن مجید میں جو اللہ کی راہ میں مال نکالا ہے لوگوں نے، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی جو ہم فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ ہمارے کلچر میں، ہماری معاشرت میں صدقہ کا لفظ عاملوں کی وجہ سے ایک خاص معنی کا حامل ہو گیا ہوا ہے۔ ہم خیرات اور معنی میں بولتے ہیں، صدقے کا لفظ اور معنی میں بولتے ہیں۔ تو وہ معنی یہاں کے ہیں، اس لفظ میں پیدا ہو گئے ہیں۔ یعنی آپ اردو تحریر میں صدقے کا لفظ پڑھیں گے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ قرآن والے معنی میں استعمال ہو رہا ہے یا کلچرل معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ لیکن قرآن مجید میں جب استعمال ہوتا ہے تو وہ ایک ہی اس کی حقیقت ہے، وہ یہ کہ فی سبیل اللہ جو مال خرچ کیا گیا ہے وہ صدقات ہے۔ اور ظاہر ہے وہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نظام قائم کیا کہ حکومت نے اس کا بندوبست کیا کہ حکومت کے پاس یہ مال جمع ہوگا اور حکومت جو ہے وہ لوگوں پر خرچ کرے گی، اور کہاں خرچ کرے گی اس کی یہاں تفصیل بیان کی گئی۔ تو کہا کہ فقراء اور مساکین کے لیے۔ اب اردو میں بھی، عربی میں بھی فقیر اور مسکین کا لفظ ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہو جاتا ہے۔ یعنی کبھی ہم فقیر کا لفظ بول لیں گے، کبھی ہم مسکین کا لفظ بول لیں گے۔ تھوڑا سا فرق ہے لفظ کے معنی میں۔ فقیر کا لفظ جو ہے وہ محتاج کے معنوں میں ہے، اور مسکین کا لفظ جو ہے وہ بے کس کے معنوں میں ہے۔ جیسے ہم اردو زبان میں اگر محتاج کا لفظ بولیں تو اس کے لیے عربی میں فقیر کا لفظ آئے گا، اور بے کس کا لفظ بولیں تو اس کے لیے مسکین کا لفظ آئے گا۔ یعنی فقیر ضرورت مند ہے، کوئی بھی ضرورت مند ہو سکتا ہے، ذرا بہتر حالات ہوں اور پھر بھی ضرورت مند ہو سکتا ہے۔ مسکین وہ ہے جو بالکل ہی جس کا کوئی وہ نہیں ہے، چارہ جس کے پاس نہیں ہے، بے چارگی کی حالت میں مبتلا ہے۔ تو ان کے لیے یعنی ایک تو یہ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ تم جو منافقین ناراض ہوتے ہو نہ دینے پر، تو تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اصل میں یہ مال جو ہے وہ ضرورت مندوں کے لیے ہے۔ وہ لوگ کہ جن کی کوئی ضرورتیں رکی ہوئی ہیں ان کی مدد کے لیے، وہ لوگ جو بالکل بے آسرا ہیں، جن کا کوئی ذرائع نہیں ہے، کوئی وسائل نہیں ہے جن کے پاس، ان کے لیے۔ والعاملین علیہا، پھر ان لوگوں کے لیے ہے جو زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے ذمہ دار،
علیہا کا جو لفظ ہے یہ صدقات کے لیے ہے، یعنی جو صدقات کے اوپر ملازمین ہیں. عاملین کا لفظ جو ہے وہ ملازمین کے، اس ادارے کے ملازمین کے معنی میں ہے. اس کو یعنی یہ جو لفظ ہے اس کو بعض لوگوں نے پھیلایا ہے. وہ کہتے ہیں کہ حکومت کی ساری مشینری کی تنخواہیں اس سے دی جا سکتی ہیں، یعنی صرف زکوٰۃ کے جو عملہ ہے صرف وہ نہیں مراد ہے، بلکہ جو بھی نظام حکومت کو چلانے والے لوگ ہیں ان سب کی تنخواہیں اس سے دی جا سکتی ہیں. والمؤلفۃ قلوبہم، یہ تالیف قلب کے لیے، یعنی وہ لوگ جن کو اپنے اہل اسلام کے ساتھ یا اسلامی حکومت کے ساتھ وفادار رکھنے کے لیے پیسے دینے ہوں ان کو بھی دیے جا سکتے ہیں. اسی میں سے یہ یوں سمجھے کہ یہ سیاسی اخراجات ہیں کہ بعض اوقات وہ آپ یہ ہمارے نظام میں بھی دیکھیں کہ اب ویسے اس کو کافی محدود کر دیا گیا ہے. وزیر اعظم اور صدر وغیرہ کے لیے کچھ روپے رکھے جاتے ہیں، ثوابدیدی فنڈ جو ہوتا ہے، تو وہ اس کے پیش نظر یہی ہوتا ہے کہ بھئی ان کو ایک تو بجٹ ہے نا کہ بھئی یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، یہ ایک وہ اخراجات ہوتے ہیں کہ جو ان ایکسپیکٹڈ ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ایک حصہ رکھا ہوتا ہے، تو اس میں اسی طرح کے کام کیے جاتے ہیں. تو یہ ان میں ایک چیز کو قرآن مجید نے بیان کر دیا، اس کو بیان کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل بھی کیا ہے کہ بعض قبائل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ پیسے دیے جاتے تھے جو سرحدی علاقوں میں تھے، تاکہ وہ دشمن کے ساتھ نہ مل جائیں اور جاسوسی نہ کریں اور ان کے لیے راستے کو نہ کھولیں، تو ہمارے ساتھ وابستہ رہیں. تو اس کو مؤلفۃ القلوب کہا گیا ہے. والغارمین، جو لوگ کسی مالی تاوان وغیرہ کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہوں. ظاہر ہے اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. اس زمانے میں دیت کے معاملات ہوتے تھے، اسی طرح حکومت بھی سزا دے سکتی ہے، یا اسی طرح مختلف قرض وغیرہ کے معاملات میں لوگ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں اور اس میں لوگ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں تو نکل نہیں پا رہے ہوتے، ان کے اپنے وسائل اتنے نہیں ہوتے کہ وہ اپنے اس معاملے سے جان چھڑا سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ریاست جو ہے اس معاملے میں بھی شہریوں کی مدد کرے، اور جو لوگ اس طرح کی چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے مدد کے. وفی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ کا یہاں مطلب یہ ہے کہ دین کے جو خدمت کے کام ہیں ان پر، کیونکہ باقی لوگ الگ سے بیان ہو گئے. ویسے تو فی سبیل اللہ کا لفظ جلد بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی غریبوں کی مدد کے لیے جو پیسے نکالے گئے ہیں وہ بھی فی سبیل اللہ ہے، لیکن یہاں چونکہ جو چیزیں باقی بیان ہو گئی ہیں تو اس لیے یہی اس کا مطلب بنے گا کہ جو دین کے کام ہیں، جہاد ہے، دین کی اشاعت کا کام ہے، دین کی مدد کا کام ہے، اس کے لیے پیسے نکالے گئے. وابن السبیل، مسافر کے لیے. مسافر سے مراد یہاں ظاہر ہے ضرورت مند مسافر ہے کہ جو سفر کی وجہ سے پیچھے ہو سکتا ہے. اس لیے یہ اس کو الگ سے بیان کر دیا کہ بعض اوقات بندہ وقتی طور پر محتاج ہو گیا ہوتا ہے، حقیقت میں وہ صاحب مال ہوتا ہے، تو اس کو کہا کہ اس کی مدد کی جائے. اگر وہ کوئی مسافر اس طرح اپنی سفر میں کسی مشکل میں کا شکار ہو گیا ہے. فریضۃ من اللہ، اگرچہ یہاں عام طور پر اس کی شرح یہ کی جاتی ہے کہ جو زکوٰۃ جمع ہوگی اور صدقات جمع ہوں گے ان کو حکومت ان چیزوں پر خرچ کر سکتی. اس میں دو بحثیں ہمارے ہاں موجود ہیں. ایک تو یہ کہ یہ کیسے دی جائے گی، ایک تو یہ اس میں بحث پیدا ہوئی ہے ہمارے ہاں فقہا کے ہاں، اور دوسرا یہ کہ مصارف زکوٰۃ صرف یہی ہیں، یعنی خزانے میں جو زکوٰۃ اکٹھی ہوگی
اس کے مصارف صرف یہی ہیں۔ تو اس میں دو آراء ہیں، جیسے میں نے بیان کیا، ایک رائے یہ ہے اور ایک رائے یہ ہے کہ نہیں، حکومت کا پورا نظام جو ہے وہ اس کے اوپر چلایا جائے گا، اور حکومت جتنے بھی اقدامات کرتی ہے، سڑکیں بناتی ہے، پل بناتی ہے، ریلوے بنائے گی اور جنگ کرے گی، جہاد کرے گی، وہ سارے کام جو ہے وہ اس سے کیے جا سکتے ہیں۔ باقی کئی علماء کی رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ صرف ضرورت مندوں کا ذکر کیا کہ ان میں سوائے عاملین کے اور مؤلفت قلوب کے باقی سب جو ہیں وہ محتاج ہیں، جیسے پھر رکاب ہے، غلاموں کو آزاد کروانا، یا غارمین ہے جو لوگ کسی مالی تاوان میں پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے۔ تو اس لیے یہ انہی مصارف پر خرچ کیے جائیں گے پیسے۔ ریاست کے جو دوسرے کام ہیں ان کو اس سے نہیں کیا جا سکتا، ان کا نقطہ نظر یہ ہے۔ میرے استاد جو ہیں وہ غامدی صاحب، ان کی رائے یہ ہے کہ نہیں، ریاست اپنے سارے کام جو ہے وہ اس سے کریں گے۔ ان کی رائے یہ بھی ہے کہ حکومت جو ہے وہ زکوٰۃ کے علاوہ اصولاً کوئی ٹیکس نہیں لے سکتی، اور سارا نظام اس کو اسی پر چلانا ہوگا، اور اس میں عشر بھی شامل ہے۔ زکوٰۃ جو ہے اس کی ایک صورت نہیں ہے، بلکہ عشر بھی اسی میں شامل ہے۔ دوسرا بحث یہ پیدا ہو گئی ہے کہ ہمارے علماء کی رائے یہ ہے، خاص طور پر احناف کے ہاں بہت تفصیل سے اس پر بحث کی جاتی ہے، کہ جب بھی زکوٰۃ دی جائے گی تو فرد کو دی جائے گی، یعنی حکومت جو ہے وہ جب تقسیم کرے گی تو افراد کو دے گی، وہ کسی ادارے کو نہیں دیا جا سکتا، کسی کام کو نہیں دیا جا سکتا، یعنی کوئی کام ہو رہا ہے تو اس کو نہیں یہ پیسے دیے جا سکتے، فرد کو دیے جائیں گے، فرد استعمال کرے گا۔ چنانچہ دینی مدارس میں یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ دینی مدارس میں اگر زکوٰۃ دی جائے تو کیسے دی جائے، وہ ادارے کو تو نہیں دی جا سکتی، چنانچہ پھر وہ کرتے یہ ہیں کہ کسی طالب علم کو بلاتے ہیں، اس کو وہ پیسے دیے جاتے ہیں اور پھر اس سے وہ ادارہ لے لیتا ہے۔ تو اس طرح کے ان کو کرنے پڑے۔ اس پر مولانا اصلاحی نے بہت تفصیل سے لکھا ہے کہ یہ جو بحث ہے یہاں عربی زبان کے حوالے سے پیدا کی گئی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اور اداروں کو بھی دی جا سکتی ہے۔ اب ویسے عملاً لوگ اسی پر کھڑے ہیں۔ نقطہ یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے یہاں اس کا محل یہ ہے کہ منافقین کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب تقسیم کرتے ہیں مال صدقات کو تو ان کے سامنے یہ اصول ہوتا ہے، وہ جب کسی کو نہیں دیتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی رائے یہ ہے کہ وہ ان میں سے کسی کیٹیگری میں نہیں آتا، اور اس وجہ سے وہ نہیں دیتے۔ تو تمہارا یہ اعتراض جو ہے اور اس پر ناراض ہونا اور غصہ کرنا اور تبصرے کرنا اور تنقید کرنا یہ ناجائز ہے۔ تمہیں بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کو خرچ کرنے کا جگہ کیا ہے، کیسے خرچ کی جائے گی، کن لوگوں کو دی جائے گی۔ وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، اور ان منافقین میں سے وہ بھی ہیں کہ جو نبی کو اذیت دیتے ہیں۔ یہ جو اذیت ہے یہ ظاہر تبصروں سے ہوتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ جو کام کیا جاتا ہے وہ ہے لوگوں کا مذاق اڑانا، لوگوں کی تنقیص۔ ایک ہوتی ہے تنقید اور ایک ہوتی ہے تنقیص۔ تنقید یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی آپ نے یہ کام یا یہ جو رائے دی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اور ہمارے خیال میں یہ بات ٹھیک ہے، اور اس کے دلائل یہ تنقید ہے۔ آپ جس رائے یا جس عمل پر تنقید کر رہے ہیں اس کی غلطی واضح کرتے ہیں، لیکن ہمارا اس پر گزارا نہیں ہوتا۔ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے انسانوں کے ہاں کہ وہ فیملی میں بھی میں دیکھتا ہوں، میرے بچے ہیں تو مجھے بار بار ان کو یہ روکنا پڑتا ہے کہ بھئی یہ جو تم نے جملہ بولا ہے
یہ جملہ تنقید نہیں ہے، یہ جملہ تنقیص ہے، یہ جملہ استہزاء ہے. یعنی تم غلطی ہی بتانا چاہتے ہو، تمہاری نیت یہی ہے کہ تم اپنے بھائی کی یا بہن کی غلطی بتاؤ، لیکن جو تم نے جملہ بولا ہے یہ تنقید نہیں ہے، یہ اگلے بندے کے اوپر تبصرہ ہے، اس کا مذاق اڑانا ہے، اس کو رسوا کرنا ہے، اس کو شرمندہ کرنا پیش نظر ہے، اس میں تنقید نہیں ہے. تو یہ مشکل کام ہے. یعنی میں یہ دیکھتا ہوں کہ سب سے مشکل کام یہ ہے کہ بندہ اپنی یہ ٹریننگ کرے کہ وہ یہ سیکھے کہ اس کو کیسے تنقید کرنی ہے، اور تنقید سے اور استہزاء سے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے. بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ تنقید کرتے کرتے طنز اور تعریض اور استہزاء کی طرف بڑھ جاتے ہیں، اور جو تنقید ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے، اور پھر وہ کام جو ہے وہ نمایاں ہو جاتا ہے. یہاں بھی یہی مسئلہ ہوا ہے کہ منافقین، یہ تو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، ان کو تو کرنا ہی یہ تھا جو وہ کر رہے تھے، جس کو قرآن مجید نے کہا کہ ان میں سے وہ بھی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں. تو میں اس کی وضاحت کر رہا تھا کہ اذیت سے مراد یہ ہے کہ ایسے تبصرے کیے جائیں، ایسی باتیں کی جائیں کہ جس سے دوسرے بندے کے بارے میں استخفاف کا، اس کو ہلکا کرنے کا طریقہ نکل آئے. تو مثلا آپ نے کسی کو تنقید کرنی تو آپ یہاں سے تنقید شروع کریں کہ جی آپ کو عربی آتی ہے، آپ نے پڑھا کہاں سے، کوئی کسی استاد سے پڑھا ہے آپ نے، یا آپ کے ہاتھ میں کاغذ کا ٹکڑا ہے جس کو لیے پھرتے ہیں آپ. اب یہ ہم نے تنقید سے معاملہ کرنا شروع کر دیا. ہم اس بندے کو ہلکا کر کے، چھوٹا دکھا کے اپنے ماحول کو بھی مطمئن کر رہے ہیں اور اپنی نفسیات کو مطمئن کر رہے ہیں. اس کا نقطہ نظر کیا تھا، اس کی دلیل کیا تھی، وہ زیر بحث ہی نہیں آئی. تو یہاں بھی دیکھیے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کہنی ہے کہ آپ نے جو تقسیم کیا ہے، یا آپ نے جو فلاں فیصلہ کیا ہے، یا آپ نے فلاں بندے کے بارے میں جو رائے قائم کی ہے، یہ رائے ٹھیک نہیں ہے. تو اس کا سادہ طریقہ ہے کہ آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی بندے کو کہا ہے کہ میرے علم میں یہ بات آئی ہے، تم نے یہ بات فلاں جگہ پہ کہی ہے، تو آپ اس کی وضاحت کر دیں کہ جی میں نے یہ بات اس طرح نہیں کہی، سننے والے کو غلطی لگی ہے، میں گواہ پیش کر دیتا ہوں، میں فلاں بندے کو لے آتا ہوں، وہ آپ کو وضاحت کر دے گا، میرا موقف یہ تھا. لیکن کیونکہ وہ غلط ہے، اصل میں یہ کرتا کیوں ہے آدمی، یہ کرتا اس لیے ہے کہ وہ اصل میں اس محنت سے جان چھڑانا چاہتا ہے جو محنت اصل میں تنقید کے لیے کرنی پڑتی ہے. تنقید تو پھر اترنا پڑے گا نا، اصل جگہ پہ اترنا پڑے گا، حقائق پہ اترنا پڑے گا. تو اب حضور پر جو تنقید کی ہے، جس کو آگے قرآن مجید نے حوالہ دیا ہے، وہ یہ کہ یہ کان کے کچے ہیں. اب ظاہر ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی تکلیف دہ بات ہے. کسی بندے کو کان کے کچے کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھدار نہیں ہے، اس کو حقیقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، جو آ کے جو پٹی پڑھا دیتا ہے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. جیسے ہمارے گھروں میں عام طور پر مائیں جو ہیں وہ اپنے بیٹے کے بارے میں یہ سمجھتی ہیں جو بیوی کہہ دی وہ مان لینا ہے، اپنی عقل تو ہے ہی نہیں. تو وہ اب یہ جو بات ہے، یہ ایک ایسے آدمی کو کہنا کہ جو ایک بڑے سٹیچر کا ہو، ایک بڑی ہستی ہو، جو پیغمبر ہو، جو ایک حکومت کے نظام کو چلا رہا ہو. تو یہ جو بات ہے، اور اس میں فائدہ کیا ہوتا ہے اس طرح کی تنقید کرنے میں، کہ آپ کو استدلال کی ضرورت ہی نہیں ہے، بندے کا بیڑا غرق کر دیا آپ نے ایک ایسا تبصرہ کر دیا کہ جس کے بعد جس کا کوئی جواب وہ دے ہی نہیں سکتا. وہ اب یہ تقریر کرے کہ نہیں میں کان کا کچا نہیں ہوں، یہ تو اپنی جگہ پر ایک انتہائی کمزور بات ہے. تو لیکن ظاہر ہے اس سے بندے کو تکلیف پہنچتی ہے، اس کو یہ بات کسی طرح بھی خوشگوار کیسے لگ سکتی ہے کہ اس کے بارے میں اس طرح کے تبصرے کیے جائیں.
تو کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کان کے کچے ہیں، اور جو جملہ بولا ہے وہ عربی زبان میں ظاہر اس کا حسن ہے زیادہ، اردو میں چونکہ اس سے ملتی جلتی بات نہیں کہی جاتی، جب میں ترجمہ جو کیا کان کے کچے ہیں، تو یہ تو کان ہے، یعنی بس سننے ہی کا کام کرتے ہیں، جو سن لیا مان لیا، یہ مراد۔ اب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفائی دی ہے وہ دیکھیں کیا ہے۔ کہا کہ کل اذن خیر لکم یؤمن باللہ و یؤمن للمؤمنین، یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ یہ سنتے ہیں اور سن کر مان لیتے ہیں، یہ تمہارے لیے بہت اچھے ہیں، لیکن یہ تمہاری بات غلط ہے کہ ہر ارے غیرے کی بات سنتے ہیں اور متاثر ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی بات پر اعتماد کرتے ہیں، یہ اہل ایمان کی بات پر اعتماد کرتے ہیں، یعنی جو حضور کا سٹیچر تھا، جو جگہ تھی، اس کو واضح کر دیا کہ یہ اپنے قابل اعتماد ساتھیوں کی بات پر اعتماد کرتے ہیں۔ تمہارے بارے میں جو خبریں آتی ہیں ان کے پاس، یہ ہر ارے غیرے کی بات نہیں سنتے، یہ اسی بات کو سنتے ہیں جو سچ بولنے والے ہیں، جو صحیح بات کہنے والے ہیں، جو انصاف سے بات کرنے والے ہیں، للمؤمنین، اور اللہ تعالیٰ ان کو بتاتے ہیں۔ تمہاری بارے میں، منافقین کے بارے میں اللہ بھی ان کو بتاتے ہیں، تو اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ یہ جو تمہارے بارے میں تمہیں آ کے بلا کے نصیحت کرتے ہیں، ڈانٹتے ہیں تمہیں کہ تم نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں کیا، یہ غلطی کیوں کی، یہ بات کیوں کی، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ لائی لگ قسم کے آدمی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بڑے اعتماد کے ذرائع پر کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں، ان کے پاس یقینی بات ہوتی ہے، حقیقی خبر ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر یہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کو بالکل صاف کر دیا کہ جو تبصرہ کیا تھا کہ یہ کان کے کچے ہیں، اس کو اڑا کے پھینک دیا، نہیں، یہ تو ہرگز کان کے کچے آدمی نہیں ہیں، اور یہ سراپا شفقت ہے، سراپا عنایت ہے ان کا اس طرح کا ہونا کہ یہ حق کی بات کو سنیں اور اس کے مطابق اپنا رویہ اختیار کریں، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور یہ سراپا شفقت ہے ان کے لیے جو تم میں سے ایمان لائے ہیں، یعنی ان کی شفقت اور محبت اہل ایمان کے لیے ہے۔ یہ جو تمہیں تنقید ہے تمہاری، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ تم سچے مومن نہیں ہو، تمہارا ان کے ساتھ مخلصانہ تعلق نہیں ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، جو لوگ اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے بہت تکلیف دینے والا عذاب ہے۔ تو آخرت میں کہ ایسا نہیں ہے کہ تم چھوٹ جاؤ گے، تمہاری یہ باتیں آخرت میں بھی چلیں گی۔ جب تم آخرت میں پیش ہوگے تو یہ بات تمہارے لیے عذاب کا باعث بنے گی کہ تم نے اللہ کے رسول کو اذیت دی۔ اس سے ہمارے لیے بھی ایک نقطہ نکلتا ہے، اگرچہ ہم رسول اللہ کے زمانے کے نہیں ہیں، اور ہمارے لیے رسول اللہ سے محبت کرنا، رسول اللہ کا احترام کرنا وہ بہت آسان ہے، اس لیے کہ ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اتنی نمایاں ہو چکی ہے اور اس کے اتنے شواہد جمع ہو چکے ہیں کہ دوسرا کوئی تصور ہی ہمارے ذہن میں نہیں آتا۔ لیکن اس زمانے کے لوگ ان کو آپ کے اقدامات سے، آپ کے فیصلوں سے، آپ کے لائے ہوئے دین سے مسائل پیدا ہو رہے تھے، مشکلات پیدا ہو رہی تھی۔ بین ہی یہی صورتحال، ظاہر ہے اب ہمارا کسی پیغمبر کے ساتھ تو واسطہ نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جن اہل حق کے ساتھ ہم وابستہ ہوں ان کے بارے میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ یعنی تنقید تو ہم کر سکتے ہیں، یعنی پیغمبر تو وہ نہیں ہے، تنقید تو ہو سکتی ہے، سامنے بھی ہو سکتی ہے، عدم موجودگی میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو یہاں تقاضا سامنے پیدا کر دیا ہے
کہ حضور کو اذیت نہیں ہونی چاہیے تھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا یہ کسی طرح ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ ہو، استاد ہو، عالم دین ہو، کوئی نیک بزرگ ہو، تو ہمیں اس کی کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ یہ میں نے فرق بیان کر دیا کہ یہ فرق تو بہرحال رہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تنقید کا کوئی تصور نہیں ہے۔ وہاں تو اگر سوال بھی پیدا ہو گیا ہے تو اس کو سادہ سوال ہی کی صورت میں سامنے رکھنا پڑے گا کہ جی آپ یہ بتائیں کہ آپ نے یہ کیوں کیا۔ جیسے وہ واقعہ بڑا اچھا خوبصورت واقعہ ہے کہ صحابی نے پوچھا کہ یہ آپ فیصلہ یہاں پڑاؤ کا آپ نے اپنے طور پر کیا ہے یا وحی سے کیا ہے؟ تو سوال سے بات شروع ہوگی، اس سے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے جو علماء ہیں، ہمارے جو اساتذہ ہیں، ہمارے جو بزرگ ہیں، ہم یہاں سے بات شروع کر سکتے ہیں، جی مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، مجھے یہ آپ کی بات ٹھیک نہیں لگ رہی، ان سے یہاں سے بات شروع ہو سکتی۔ پیغمبر سے تو یہاں سے بات نہیں ہو سکتی کہ جی مجھے آپ کی بات ٹھیک نہیں لگ رہی، وہاں تو اس کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، ان کا مقام ہی الگ ہے، ان کے ساتھ کوئی مشابہت نہیں ہے۔ لیکن درجے کے فرق کے ساتھ ان بزرگوں اور اساتذہ اور علماء کے حوالے سے بہرحال کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی کوئی بات یا ایسا کوئی جملہ ہماری زبان سے نہ نکلے کہ جو ان کے لیے دل آزاری کا باعث ہو۔ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ حق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین۔ منافقین کی ایک اور حرکت یا کارروائی کا ذکر کیا کہ یہ مسلمانوں سے مل مل کے قسمیں کھا کھا کے ان کو یقین دلاتے ہیں اور ان کو اپنے ساتھ راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہا کہ یہ تو اللہ کا حق ہے، اگر تم سچے ہو، اگر تم واقعی مومن ہو تو اللہ اور رسول کو راضی کرو، ان کے سامنے آؤ اور ان کے ساتھ ان کے اصل میں دین جو ہے اس کے دو تقاضے ہیں۔ عام طور پر جو عام آدمی ہے نا وہ ایک تقاضے کو زیادہ سامنے رکھتا ہے۔ دو تقاضے میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ دین پر عمل کیا جائے، جس پر عام آدمی، ہم سارے لوگ اسی پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، دین پر عمل کیا جائے، نکاح، طلاق، وراثت وغیرہ کے احکام پر عمل کیا۔ دوسرا تقاضا بھی اتنا ہی اہم ہے، وہ یہ کہ دین کی حمیت اور حمایت ہمارے اندر ہو۔ یعنی اگر دین کی حمیت اور حمایت نہیں ہے، صرف دین کی تعمیل ہے، تو تقاضا پورا نہیں ہوا۔ تو یہ جو بظاہر مسلمان بنے ہوئے تھے، یہ کچھ شرعی احکام پر عمل بھی کر رہے تھے، آ کے نماز پڑھتے تھے، مسجدوں میں حاضری دیتے تھے، کیونکہ وہاں تو رواج ہی نہیں تھا گھر میں نماز پڑھنے کا، حضور کو پسند بھی نہیں کرتے تھے۔ بلکہ یہاں تک ہے کہ ایک نابینا نے آ کے باقاعدہ پوچھا حضور سے کہ جی میں گھر میں نماز پڑھنی ہے۔ یعنی وہاں ماحول ہی دوسری طرح کا ہے کہ ہر آدمی تو وہاں اس طرح کی چیزیں عمل ہو رہا تھا، یہ منافقین بھی کر رہے تھے۔ کہا کہ نہیں، دین کی جو حمیت اور حمایت کے تقاضے ہیں وہ پورے کرو، تبھی اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں گے۔ جہاد کا موقع آ جائے، دعوت کا موقع آ جائے، رسول اللہ کا ساتھ دینے کا موقع آ جائے، جان اور مال لگانا پڑ جائے، تو اس میں پیچھے نہ رہو، اس میں آگے بڑھو۔ اور آگے تو یہ جو لوگوں کو قسمیں دے، ہم باتوں سے راضی کرنا چاہتے ہیں نا، بعض اوقات ہم تقاضا پورا نہیں کرنا چاہتے، ہم اچھے اچھے الفاظ بول کر، اچھی اچھی باتیں کر کے اپنے خلوص کو ثابت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کام یہ کر رہے تھے۔ کہا کہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے پاس آؤ اور ان کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کرو، اس سے وہ چیز نمایاں کرنا میرے سامنے کہ جو تقاضے ہیں دین کے، حمیت اور حمایت کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کرو۔ الم یعلم انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا ذالک الخزی العظیم۔
کیا انہوں نے یہ بات نہیں جانی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اصل میں جو پرابلم ہے، وہ جو اوپر کہا نا کہ یہ اللہ اور رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے، اس کو واضح کر دیا کہ تم تو اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی میں کھڑے ہو، تم تو موقع ڈھونڈ رہے ہو کہ ان کو نقصان پہنچایا جائے، اہل حق کو نقصان پہنچایا جائے، حق کو نقصان پہنچایا جائے۔ تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کا انجام کیا ہے؟ اس کا انجام جہنم کی آگ ہے جس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ سزا جو ہے اس کے دونوں پہلو ہیں، اذیت اور رسوائی۔ جب کسی کو بھی سزا ملتی ہے تو وہ صرف اذیت نہیں اس کو ہو رہی ہوتی، وہ دنیا کے سامنے رسوا بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ وہاں بھی یہی ہوگا کہ بڑے بڑے ترے والے اور اقتدار والے اور شان و شوکت والے جب آگ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے تو جن لوگوں کو وہ اپنے سے حقیر سمجھتے رہے ہیں، جن لوگوں کی ان کے نزدیک دل میں کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، وہ عالی شان محلات میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو رسوائی تو ہوگی، خفت تو ہوگی۔ ذالک الخزي العظیم۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم۔ یہ منافقین اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی ایسی صورت نہ نازل ہو جائے کہ جو ان کو آگاہ کر دے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ کہا کہ ان کو کہہ دو کہ تم ہنسو، اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اس چیز کو نمایاں کر دے گا جس سے تم ڈر رہے ہو۔ تو یہ جو امکان تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی وقت رسول اللہ کو قرآن نازل کر کے یہ بتا دیں کہ یہ منافقین، ظاہر ہے جب فیصلہ اوپر سے آ جائے گا تو پھر دفاع کی کوئی صورت باقی نہیں رہے گی۔ اب تو باتیں بنائی جا سکتی ہیں نا، جیسے ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم اپنے خلوص کو، للہیت کو الفاظ سے بیان کر دیں کہ جی میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا پاک صاف ہوں، میں بڑا اعلیٰ ہوں، میں تو بڑا خالص ہوں، مخلص ہوں۔ یہ آپ اگر تھوڑی بہت کوتاہی ہو جائے تو اس کو نظر انداز کیا کریں، میری تو یہ قربانی ہے، یہ اثار ہے، اور میں تو فلاں موقع پر یہ کیا تھا اور فلاں موقع پر یہ کیا۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ بتا دیں گے تو یہ ڈرے رہتے ہیں اس بات سے، ان کو خوف یہ رہتا ہے کہ کہیں ایسی کوئی صورت نازل نہ ہو جائے جس میں ہمارے بارے میں حقیقت کھول دی جائے۔ کہا کہ تم جو مذاق اڑا رہے ہو، تم جو باتیں بنا رہے ہو، وہ بناتے رہو، اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب تمہارے حقیقت کو کھول دے گا۔ کہا کہ یہ اگر تم ان سے پوچھتے ہو تو یہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہم تو ایسی مذاق کی بات کر رہے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بات ان کے بارے میں معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے فلاں تبصرہ کیا ہے، فلاں تنقید کی ہے، فلاں اقدام پر سوال اٹھا دیا ہے، اعتراض اٹھا دیا ہے، تو ظاہر حضور ناراض ہوتے تھے، کبھی مجھ سے کیوں نہیں بات کی گئی۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ جب ہم کسی معاملے میں شریک ہوتے ہیں تو یہ جو طریقہ ہوتا ہے نا کہ ہم آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے رہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اور صاحب معاملہ سے ڈائریکٹ بات نہ کی جائے، بلکہ ڈائریکٹ بات کرنے کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ میں تیرے نہ گل کر رہا تو اگے نہ کریں، وہ پچایا نہ دویں کتے۔ یہ بہت خطرناک ہے، بہت ہی غلط ایٹیٹیوڈ ہے۔ آپ مشورہ تو کر سکتے ہیں کہ بھائی میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا ہے، تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، کیوں نہ مل کے جا کے بات کریں، اس مسئلے کو حل کریں، اس کو ٹھیک کریں۔ تو جب حضور کے سامنے اس طرح کی بات آتی تھی تو ظاہر ہے حضور چونکہ اور طرح سے ڈیل کرتے تھے، یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ بات وضاحت کراتے تھے، پوچھتے تھے کہ بھئی کیا بات ہوئی ہے۔
اس کے جواب میں یہ حضور کو کہتے کہ نہیں وہ تو ایسی بات تھی جی، مذاق کی بات تھی، ہنسی کھیل کی بات تھی، وہ تو میں نے ایسے ہی ایک نکتہ پیدا کیا تھا، آپ پر کوئی اعتراض پیش نظر نہیں ہے، کوئی سوال پیش نظر نہیں ہے۔ اس کو قرآن مجید نے اس پر سخت رد عمل ظاہر کیا۔ قل ان کو کہو اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا تم اللہ کا اور اس کی آیتوں کا اور اس کے رسول کا اس کے بارے میں ہنسی کھیل کرتے ہو؟ یعنی جو سیریس معاملات ہوتے ہیں اس میں یہ رویہ تھوڑی اختیار کیا جاتا ہے کہ میں مذاق کر رہا تھا۔ لا تعتذروا، مانا ہی نہیں، اس بات کو، ان کی اس وضاحت کو تسلیم ہی نہیں کیا، انہوں نے کہا بہانے نہ بناؤ۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے ایمان لا کر کفر کر ڈالا ہے، تم کفر پر کھڑے ہو۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ منکم بانہم کانوا مجرمین، یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم ایک گروہ کے بارے میں عفو درگزر کا معاملہ کریں، لیکن ایک گروہ کو لازماً سزا دی جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ یہ مجرم ہیں، ان کا رویہ مجرمانہ ہے، انہوں نے رسول اللہ کے خلاف مجرمانہ اقدامات کیے ہیں، ایکٹیویٹیز کی ہیں، اس لیے یہ اصل میں سزا کے مستحق ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔